من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین وامام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر عزیزان محترم، فصیح بھائی مجلس پڑھ کے جا چکے ہیں، مجمع تھوڑا تھک گیا ہے، لوگ باہر گئے تھوڑا سا چہل قدمی کرنے کے لیے، اور میں نے بہت مختصر سا خطبہ پڑھا ہے تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بور نہ ہوں، اور ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے ہمارے حبیب ہمارے رسول پہنچا دیجئے وہ حکم وہ امر جو آپ پر نازل کیا جا چکا۔ اگر آپ نے یہ امر نہ پہنچایا، یہ حکم نہ پہنچایا، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ توجہ کیجئے گا ایک ایک جملے پر۔ سب سے پہلی آپ سے یہ گزارش ہے، آگے آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا قریب آ جائیے، آ جائیں قریب آ جائیں، تھوڑا سا اٹھ کے آ جائیے، تھوڑا قریب آ جائیے، تھوڑے قریب ہو کے بیٹھیں گے نا تو تھوڑا سا اچھا لگے گا۔ آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، تھوڑا سا پریشان نہ ہو، ابھی لوگ باہر سے اندر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آ جائیے آپ تھوڑے آگے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ارشاد ہوا کہ اے ہمارے حبیب پہنچا دیجئے وہ حکم جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اب یہ آیت کہاں پر رسول اللہ پر نازل ہوئی؟ توجہ کیجئے گا۔ اللہ کے نبی مسلمانوں کو قوانین حج سکھانے کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ اس حج کا اتفاق رسول کائنات کی عمر مبارک کے آخری سال میں ہوا، اسی لیے اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جب اللہ کے نبی مکے سے مدینے کی طرف واپس پلٹ رہے تھے، یہ لشکر کما بیش 1,20,000 کا لشکر تھا، اصحاب خوش و خرم تھے، شاد و فرحاں تھے۔ توجہ کیجئے گا، اب ناگہاں ایک پرخار وادی میں رسول کائنات نے قافلے کو رک جانے کا حکم دیا گیا۔ یہ رک جانا اتنا زیادہ اچانک تھا کہ اصحاب ایک مرتبہ حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، اس لیے کہ یہ پرخار وادی، یہ ایسی وادی کہ جہاں کوئی سائے کا انتظام نہ تھا، دور دور تک پینے کے لیے پانی نہ تھا، کھانے کے لیے کوئی کھانا نہ تھا، بھئی رکنے کے لیے غیر معقول جگہ تھی۔ اصحاب حیرت سے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں جناب امیر کے ولایت کا اقرار ہوا، لوگوں کو روکا گیا کہ رکو، قرآن کی آیت ہے سورہ صافات کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ اس آیت کے متعلق توجہ کے جملے پر شاہ شہید اپنی کتاب منصب امامت میں اور کتاب مقتل الحسین میں بھی یہ روایت نقل ہوئی کہ میدان غدیر میں علی کی ولایت بتانے کے لیے لوگوں کو روکا گیا، اور جب محشر کا دن ہوگا، لوگ اچھے کام کرنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے جنت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یہی قرآن کی آیت ہوگی، آواز قدرت آئے گی، وقیفہم انہم مسئولون، ارے انہیں روکو، پہلے ان سے علی کے ولایت کے متعلق سوال تو کرو۔ بھئی توجہ کیجئے گا، بھئی غدیر کے میدان میں روکا گیا، رکو علی کے ولایت بتانے کے لیے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں بھی بہاؤالدین
اور کتاب شواہد التنزیل میں بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے، توجہ کیجئے گا، کتاب تاریخ بغداد میں بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ اچھے کام کرنے کی وجہ سے جنت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، تو آواز قدرت ہے کہ نہ رکو، تم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، تم نے اچھے کام کیے، ذرا ہمیں یہ بتاؤ کیا تم نے جو تم سے علی کی ولایت کا عہد لیا گیا تھا غدیر کے میدان میں، کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے عمل نہیں، کہ میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ تھکے ہوئے، لوگ باہر جا چکے، توجہ کیجئے گا۔ اب اس کے بعد ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں نے کہنے کہ یہ رک جانا اتنا زیادہ اچانک تھا کہ اصحاب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، پریشان، یہ غیر معقول جگہ، یہ قافلوں کی فروزگاہ نہ تھی، یہاں رکنے کا کوئی انتظام نہ تھا، یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، یہ باد سموم کے جھلسا دینے والے جھونکے، یہ سورج کی تمازت، اور پھر اصحاب گنجے بھی تھے، حج کر کے آئے تھے، اور سورج کی تپش، اب دیکھ رہے ہیں نا گرمی ہے، لوگ پنڈال میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ بغرے نہیں آ رہے، جوگی پورا لوگ نہیں آ رہے گرمی کی وجہ سے، اور وہ عرب کی گرمی جہاں 60 ڈگری 70 ڈگری ٹیمپریچر چلا جاتا ہو۔ اب اصحاب چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ کیوں روکا گیا۔ آپ دیکھیں، توجہ کیجئے گا، سب سے معقول جگہ ہی یہ تھی جہاں علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے روکا گیا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی ایسے مقام پر قافلے کو روک دیتے جہاں چھائیں تھی، درخت تھے، جہاں قافلے کو روکا جاتا تھا، جہاں پانی میسر تھا، کنویں موجود تھے، تو لوگ کہتے تھے بھائی ہم تو آرام کرنے کے لیے رکے تھے، ہم تو کھانے پینے کے لیے رکے تھے، اور وہاں ضمناً علی کی ولایت کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ لیکن اعلان کی اہمیت میں توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر غیر دوسرے مقام پر ہو جاتا تو کمی واقع آ جاتی۔ اب رسول ایک مرتبہ اسی مقام پر جبرائیل رسول اللہ پر نازل ہوئے اور کہا کہ حبیب، جب تم شب معراج آئے تھے جو خدا نے تمہارے حوالے ایک امر کیا تھا، اب تم وہ پیغام، وہ امر لوگوں تک پہنچا دو۔ اب اتنا کہنا تھا، فوراً رسول اللہ اس تحریر آمیز حکم کے بعد اپنی سواری سے اس پرخوار وادی میں اترے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ بتائیے، رسول آ رہے تھے مکے سے، توجہ ہے کہ نہیں، آ رہے تھے مکے سے، ہم سے طنز کرتے ہوئے کہتے بھئی تم کہتے ہو علی کی ولادت ہوئی مکے میں، بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا رسول مکے پہ چڑھتے، توجہ ہے کہ نہیں، خانہ کعبہ پہ چڑھتے شہر مکہ میں، اور خانہ کعبہ کو بنایا جاتا منبر، اور خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر علی کی ولایت کا اعلان کیا جاتا۔ شاید رسول بھی یہی چاہتے ہو، لیکن یہ ہے اللہ کا رسول، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، یہ تو وہی کرتا ہے کہ جو وہی ہوتی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب رسول اترے اپنی سواری سے، حی علی خیر العمل کی آواز پر آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا، الصلاۃ خیر من النوم والوں کو نہیں، بلکہ حی علی خیر العمل۔ توجہ بھائی، اس نے یہ نواں اذان سے حی علی خیر العمل کا جملہ کیوں نکالا؟ اس لیے کہ خیر عمل ہے علی کی ولایت۔ اگر اذان میں یہ جملہ ان کے یہاں باقی ہوتا تو لوگ ان سے پوچھتے کہ یہ بتائیے خیر عمل ہے کیا؟ اگر جب بتایا جاتا یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے، غدیر کے میدان میں جو رسول نے اعلان کیا تھا، اپنا جانشین بنایا تھا، اپنا ولی عہد بنایا تھا، تو لوگ کہتے جب غدیر میں علی کو بنا دیا تھا تو تم کیوں بنے؟ بھئی جب غدیر میں بنا دیا تھا تو تم کیوں بنے؟ اب میں نے تمہید کی ختم، اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اب اصحاب جمع ہوئے، میں نے کہا نا پرخار وادی، توجہ کیجئے گا،
رسول اللہ نے سب سے پہلے چند لوگوں کو بلایا، تم آؤ تم آؤ تم آؤ تم آؤ، دیکھو یہ پرخار وادی ہے، یہاں کانٹے ہیں، ہم تمہیں یہ امر حکم دیتے ہیں، آج یہاں ہمارے وسیع کی ولایت کا اعلان ہونے والا ہے، اس زمین سے ایک ایک کانٹے کو چنو، اس زمین کو صاف کر دو۔ بھئی صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ جو علی کی راہ سے کانٹے ہٹائے۔ صحابی رسول وہ نہیں ہوتا جو علی کی راہ میں کانٹے بوئے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب رسول نے حکم دیا، کانٹے چنے، میدان صاف ہوا۔ اب پھر دوسرا حکم دیا کہ تم لوگ ایک کجاووں کا منبر بناؤ۔ اب منبر بنانے کے لیے کجاویں لائی گئی، منبر بنا۔ رسول اللہ منبر پر پہنچے، منبر پر کھڑے ہونے کے بعد صحیح مسلم میں امام مسلم نے روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ لوگو میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے تکرار کی، لوگو میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ یاد دلاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ الستو اولا بکم، توجہ کی جنب انفسکم، کہ لوگو کیا میں تم سے زیادہ تمہارے اوپر حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا نا اللہم بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ اتنے کہنے کے بعد آواز دی، علی منبر پہ آؤ۔ اب جب منبر پہ بلائے نا جناب امیر کو، اور بلانے کے بعد بغلوں میں ہاتھ ڈالا، اس طرح سے اٹھایا جیسے کوئی بادشاہ اپنے سر پر اپنا تاج حمایل کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ اب اس کے بعد علی کو اٹھانے کے بعد کہا ان اللہ مولا، بے شک اللہ مولا ہے، وہ انا مولا المؤمنین، اور میں مومنوں کا مولا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب اگر کوئی جملہ سنیے گا، اب اگر کوئی علی کو مولا نہ مانے، اب اگر کوئی علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے، اب اگر کوئی علی کو رسول کا جانشین نہ مانے تو پریشان مت ہوئیے گا، اس لیے کہ رسول نے کہا انا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں۔ ارے نہ جانے کہاں ہے آپ، کیا کہا؟ انا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں۔ تو جو علی کو مولا مانے وہ مومن، جو نہ مانے وہ منافق۔ تو اب پریشان نہ ہو، اب انسان کی خود کی ذمہ داری ہے، جو مولا مانے گا وہ مومنین کی فہرست میں آ جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ منافق۔ اب یہ اعلان کرنے کے بعد میں بہت تیزی سے اصل گفتگو کی طرف جا رہا ہوں۔ رسول اللہ نے جب یہ اعلان کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو 3 خیمے نصب کرو۔ کتنے؟ 3، ایک امہات المؤمنین کے لیے، ایک جناب امیر کے لیے، اور ایک میرے لیے یعنی رسول کے لیے۔ 3 خیمے نصب کیے گئے۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گی ہماری بیویاں۔ توجہ کیجئے گا، غدیر کے میدان میں کہ سب سے پہلے کون کریں گی؟ ہماری بیویاں۔ اب جانتے ہیں، دیکھیں خاتون نامحرم کے ہاتھ پہ ہاتھ تو رکھ نہیں سکتی، توجہ کہ نہیں؟ بیعت ہوتی کیسے؟ جب عورت بیعت کرے کس طرح سے کرے گی؟ پردہ ڈالا جائے گا، اس طرف ٹپ میں یا برتن میں پانی بھر کے رکھا جائے گا، اس طرف پانی بھر کے رکھا جائے گا، جناب امیر ادھر اپنا ہاتھ کریں گے پانی میں اور ادھر سے کریں گی امی۔ اب کہتے ہیں جب حکم ہوا نا، 2 بہت پریشان تھیں، ایک بہت خوش تھی۔ ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ، 2 بہت پریشان تھی، ایک بہت خوش تھی۔ توجہ کیجئے گا،
ام حبیبہ بہت خوش تھی اور دو بہت پریشان تھی. تاریخ نے لکھا یوں کہتی ہیں جو خوش تھی پریشان والیوں سے, ابھی رسول زندہ ہیں, ابھی رسول گھر میں بیٹھے, ابھی رسول خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کم سے کم ہمیں معلوم ہے تم علی کے مقابلے پر آؤ گی, ہمیں رازدار رسول ہوں, مجھے رسول نے بتا دیا ہے کہ تم آؤ گی رسول کے مقابلے پر, لیکن ابھی تو علی کے ہاتھ پر بیعت کر لو اس لیے کہ ابھی رسول زندہ ہیں. کہتے پیچھے ہٹ رہی ہیں بار بار علی کے جو خیمہ ہے اس کے دروازے سے. توجہ کیجئے گا, ہم ایک جملہ عرض کر دوں, ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان دونوں کے ابا کی وجہ سے, اب مظفر نگر والا آپ کے مزاج کے جملے, ان دونوں کے ابا کی وجہ سے ان کی بیٹیوں کا احترام نہیں کرتے, ان کی بیٹیوں کو نہیں مانتے. بھئی ہمارے سب سے بڑے دشمن بنی امیہ ہیں. کون ہے؟ بنی امیہ. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. اب سنیے گا, ہمارا سب سے بڑا دشمن بنی امیہ. ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی, معاویہ کی بہن, یزید کی پھوپھی. لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک روز ان کے ابا یعنی ابو سفیان رسول اللہ کے گھر آیا, وہ آنے کے بعد بستر رسول پر بیٹھنا چاہتا تھا, فوراً انہوں نے, جملہ سنیے گا لطف آئے گا, آخری آدمی تک سے توجہ, انہوں نے فوراً اپنے ابا کے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا. ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ, بستر کو کھینچ لیا اور کہا ابا یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, یہ بستر رسول ہے. جملہ آخری آدمی تک سے توجہ سنیے گا. ام المومنین کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے باپ کو بستر رسول پہ نہ بیٹھنے دے. ام المومنین اسے نہیں کہتے جو اپنے باپ کو مسند رسالت پہ. ام المومنین اسے نہیں کہتے جو اپنے شوہر کی گھر کی باتیں جاسوسی کے ذریعے اپنے ابا کو جا کر بتائے. توجہ کیجئے, ایک صلوات اور پڑھے محمد آل محمد. بھئی ام المومنین کون ہوتی ہے؟ جو اپنے باپ کو بستر رسول پہ نہ بیٹھنے دے. ام المومنین وہ نہیں ہوتی جو اپنے باپ کو مسند رسالت پر بٹھا دے. بعض لوگ کہتے بھیا دیکھو رسول کی بیوی ہے, دیکھو اس کا احترام کرو, تمہیں اس کا احترام کرنا چاہیے. اچھا جو بھی صحیح ہے تو رسول کی بیوی. اب سنیے گا, قرآن میں ایک آیت ہے کہ محمد اور موسیٰ ایک جیسے بعض چیزوں میں, حالانکہ محمد مصطفیٰ سب سے افضل ہے. بعض چیزیں کون سی؟ موسیٰ نے ہجرت کی, مصر سے مدائن آئے. محمد نے ہجرت کی, مکے سے مدینے آئے. اللہ نے موسیٰ کو ایک بیٹی دی, محمد کو ایک بیٹی دی. توجہ, موسیٰ کا وصی یوشع بن نون, موسیٰ کا چچزاد بھائی. محمد کا وصی علی مرتضی, محمد کا چچزاد بھائی. ارے آپ خاموش بیٹھے ہوئے, توجہ کیجئے گا. موسیٰ کا داماد موسیٰ کا وصی, محمد کا داماد محمد کا وصی. سنیے گا, تاریخ اسلام میں سب نے لکھا کہ, اور سنیے گا موسیٰ کی جو بیوی ہے نا, نام ہے صفورہ. کسی صحابی کی بیٹی نہیں ہے بلکہ نبی جناب شعیب کی بیٹی ہے. سب نے لکھا کہ موسیٰ کی وفات کے بعد موسیٰ کی بیوی نام صفورہ موسیٰ کے وصی کے مقابلے میں آ گئی تھی. دو لوگوں کے بہکاوے میں ادھر بھی سب نے لکھا محمد کی وفات کے بعد محمد کی ایک بیوی
زبیر کے بہکاوے میں آ کر علی مرتضیٰ کے مقابلے میں آ گئی تھی. جملہ سنیے کہ قیامت کے دن موسیٰ کی بیوی موسیٰ کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوگی. حضور بات کر لیجئے. اچھا بات کر لیجئے. اچھا بات نہیں کرتے تو ایک نظر محبت سے دیکھ ہی لیجئے. روایت میں لکھا ہے موسیٰ منہ تک نہ لگائیں گے. ارے جب موسیٰ منہ نہ لگائے تو فخر موسیٰ. بھائی جوابات دینے بھی تو ضروری ہے نا. ہمارے لوگ آگے کہتے ہیں کہ بھائی امی ہیں. ہاں ٹھیک ہے امی ہیں. امی صرف اس لیے ہیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. بس اور بس اور بس. جملہ کہوں اگر حقیقی ماں ہوتی اسلام میں ہے کہ ماں اپنی اولاد سے پردہ نہیں کر سکتی. توجہ ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ نے قرآن میں کیوں کہا اے میرے حبیب اپنی ازواج سے کہہ دیجئے مومنین سے پردہ کریں. بھئی آپ جملے کی قدر کیجئے ذرا سا. بھئی کیوں کہا کہ اے میرے حبیب اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ وہ مومنین سے پردہ کریں؟ اس لیے کہ صرف اس لیے ماں ہیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. بس اور بس. اور کہتے ہیں بھئی نبی کی بیوی تھی تو ذرا قرآن دیکھو. قرآن کو تو سب مانتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بھی غدیر پہ آؤں گا بس 2 سے 3 منٹ. اللہ نے قرآن میں جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ پر تنقید کی ہے اور انہیں گمراہ کافرہ جہنمی کہا ہے. توجہ کس کی بیوی؟ نبی 918 برس تک تبلیغ کرنے والا نوح, 2500 سال زندہ رہنے والا نوح, ان کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی. فرعون جیسے کافر کی بیوی کی تعریف کی ہے. ارے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, کوئی حدیث تھوڑا ہی ہے, یہ تو قرآن کی آیت ہے. اللہ کافر کی, توجہ کیجئے گا, کافر کی بیوی کی تعریف کر رہا ہے اور نبیوں کی بیوی کی قدح مذمت مدح کر رہا ہے. یہاں ایک بات اور سامنے آئی, اللہ زوجیت نہیں دیکھتا, اللہ اہلیت دیکھتا ہے. اللہ اہلیت دیکھتا ہے. اہلیت اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کی بیوی کی بھی تعریف کی جاتی ہے. اگر اہلیت نہیں ہوتی تو نبی کی بیویوں پر تنقید کی جاتی ہے, ان کی مرمت کی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. توجہ رہے. تو میں عرض کر رہا تھا رسول نے کہا سب سے پہلے یہ جائیں, اس لیے کہ یہ عورت ہیں, خواتین, یہ بہت جلدی بہک جاتی ہیں, ڈگمگا جاتی ہیں, اور پھر اس لیے بھی بیعت کرائی کہ تم پہلے کرو, تم چھوٹی بھی ہو, ہیں چھوٹے بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں, تم چھوٹی بھی ہو, تم پہلا بیعت کرو. اب بیعت کرائی, بیعت کرانے کے بعد پھر حکم دیا کہ ہمارے اصحاب اب لائن لگائیں اور علی کے ہاتھ پر بیعت کریں. اب بیعت کی, سب بیعت کرتے جا رہے ہیں, بیعت کرتے جا رہے ہیں. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں روایت نقل کی کہ وہ آئیں, ٹھیک ہے, یہ آتے ہیں. اب انہوں نے آنے کے بعد کہا بخن بخن, آپ سب لوگوں نے سنا, مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے, کیفا فہیتا و امسیتا یا مولا کل مؤمنین و مؤمنات. کیا کہا کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. جملہ سنیے گا, اگر جملہ سن لیا تو آخری آدمی تک سے کوئی بھی ہاتھ اٹھائے بغیر رکے گا نہیں. کیا کہا اس نے آگے کہ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, آپ میرے بھی مولا بن گئے. کس کے؟
میرے اور تمام مومن مرد اور مومنہ خواتین کے بھی مولا بن گئے. بہت آسانی سے جملہ. پتا نہیں کون تھا, نہ خود کو مردوں میں گنتا تھا نہ خود کو خواتین میں. بھئی پتا نہیں یہ کون تھا. اب تو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھ دیا, جا کے دیکھ لیجئے گا, نہ خود کو مردوں میں گنتا ہے نہ خود کو خواتین میں. پتا نہیں کون تھا. خیر, اب بیعت سب نے کی. اب بیعت کرنے کے بعد یہ سب لوگ مدینے کی طرف چلے. جب چلے تو ایک بطحا نامی وادی میں حارث ابن نعمان فہری نامی شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا. آنے کے بعد کہا, دیکھیں آپ نے یہ جملے سنے بہت نہیں واقع, لیکن نتیجہ نیا ہوگا. آنے کے بعد کہا, محمد تم نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. تم نے کہا روزے رکھو, ہم نے روزے رکھے. تم نے کہا زکات دو, ہم نے زکات دی. محمد تم نے جس کام کے لیے کہا ہم نے سارے کام کیے, لیکن اب یہ تم کیا کر رہے ہو کہ تم ہمارے اوپر اپنے ابن عم کو مسلط کیے جا رہے ہو. توجہ کیجئے گا, بہت لطف آئے گا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ محمد اگر تم نے مولا بنایا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اگر خدا نے مولا بنایا ہے تو ہم بالکل بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے. ابھی بد دعا کریں کہ میرے اوپر آسمان سے عذاب نازل ہو. جملہ نہیں پہنچا. پروردگار عالم دشمنان علی کی جو سب سے پہلی اور سب سے چھوٹی سزا معین کرتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ دشمنان علی کی عقل کو خراب کر دیتا ہے. ارے خاموش بیٹھے ہوئے, تھکے ہوئے آپ لوگ, گرمی مان رہے ہیں آپ لوگ. بھئی اللہ عقل کو خراب کر دیتا ہے دشمنان علی کی. آپ کہیں گے دلیل, تو دلیل یہ ہے, آپ دیکھیں حج کا مہینہ ہے, غدیر بھی آنے والی ہے. بھئی لوگ حج کرنے جاتے مکے میں ایک پتھر ہے جسے کہتے ہیں مقام جناب ابراہیم. قرآن میں حکم ہوا کہ اس پتھر کو مصلی بناؤ. ہم نے کہا یہ پتھر ہے کیا؟ کہ یہ وہ پتھر, میں نے کہا نا اللہ دشمنان علی کی سب سے پہلی سزا یہ معین کرتا ہے کہ اللہ اس کی عقل کو خراب کر دیتا ہے. سنیے گا, توجہ کیجئے گا. ہم نے کہا یہ پتھر ہے کیا؟ کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر خلیل خدا نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, بیت اللہ کو بنایا. قرآن میں حکم ہوا کہ اس پتھر کو مصلی بناؤ. اب مسلمان کی عقل کا کیا کیجئے گا؟ ارے جو ابراہیم کے قدموں کے نیچے آیا اسے تو مصلی مان لیا, جو محمد کے ہاتھوں کے اوپر آیا اسے مولا بھی نہ مانا. میں نے کہا نا اللہ عقل خراب کر دیتا دشمنان علی کی. اب اس نے کہا کہ محمد ابھی فتویٰ کرو کہ آسمان سے ہمارے اوپر عذاب نازل ہو. وہ رسول کہ جس نے کبھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی فتویٰ نہ کی. بھئی پتھر کنکر مارنے والوں نے بھی اپنے کانوں کو رسول کائنات کے دہنے مبارک کے قریب لے جا کر سنا تو آواز آ رہی تھی, پروردگار یہ ناسمجھ ہیں, انہیں توفیق دے کہ یہ میرے کلام کو سمجھے. لیکن حارث کے معاملے میں کیا کہا کہ حارث نعمان کے بیٹے آج میں تیری بات کو رکھنا چاہوں گا کیونکہ تو دشمنان علی میں سے ایک ہے. اگر میں نے آج تیرے لیے بد دعا نہ کی تو لوگ مستقبل میں کہہ دیں گے اگر اللہ نے بنایا تھا تو محمد نے بد دعا کیوں نہ کی.
قیادت بس صرف مجھے لگ رہا ہے بس چچا کی سمجھ میں آ رہا ہے، باقی جو لوگ پیچھے بیٹھے شاید زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے نا ذرا محمد و آل محمد۔ اب غور سے سنیے گا، میری تھوڑی عادت ہے کہنی، غور سے سنیے گا۔ اس نے کہا، محمد نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار تو دیکھ رہا ہے نا یہ تیرے علی کے اعلان کا انکار کر رہا ہے۔ اتنا کہا تھا، آسمان سے پتھر چلا، حارث کے سر پہ آ کے پڑا اور وہیں مر گیا، قصہ تمام ہو گیا۔ میں کہوں گا پروردگار عالم یہ آسمان سے پتھر نازل کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ارے آسمان سے تلوار نازل کرتا کہ حارث کے سر پہ آ کے پڑتی اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا۔ عجب نہیں پروردگار عالم آواز دے میاں مرزا مناظر تم نہیں جانتے یہ مورخ بہت بددیانت ہے، یہ مستقبل میں دونوں تلواروں کو ملا کر ایک کر دیں گے اور کہہ دیں گے علی نے ذوالفقار سے قتل کر دیا تھا۔ تو پروردگار عالم یہ آسمان سے پتھر نازل کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پروردگار تو آسمان سے، جملے سنیے گا، بجلی نازل کر دیتا تاکہ حارث کے سر پہ آ کے پڑتی اور جل کر راکھ ہو جاتا۔ اللہ کہے گا بھیا ہم بجلی بھی نازل کر دیتے، بجلی بھی گرا دیتے، لیکن لوگ کہہ دیتے بھیا آنکھیں چکا چوند ہو گئی تھی، روشنی بہت زیادہ تھی، ہم تو دشمنان علی کا انجام ہی نہ دیکھ سکے۔ تو پروردگار عالم یہ آسمان سے پتھر نازل کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ عجب نہیں آواز آئے کہ بھیا دیکھو ہم نے ہر خشک تر کو قرآن میں رکھ دیا، ذرا قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کو پڑھو۔ جب ہم قرآن کی سرگردانی کریں گے ہمارے سامنے سورہ اصحاب فیل آئے گا کہ ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر چلا کہ خانہ کعبہ کو گرا دے، ڈھا دے، مسمار کر دے، تو آسمان سے بڑی ہی شدت کے ساتھ پتھروں کی بارش ہوئی، سارا لشکر وہی کا وہی مر گیا، تڑپ بھی نہ سکا۔ تو پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس عذاب سے دشمنان کعبہ کو ماروں گا اسی عذاب سے دشمنان مولود کعبہ۔ توجہ ہیں کہ بھیا ہم بہت کچھ کر دیتے لیکن ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم دشمنان کعبہ کو ماریں گے اسی عذاب سے دشمنان مولود کعبہ کو بھی ماریں گے۔ بھائی دیکھیں تاریخ میں دو حارثیں، ایک حارث میدان خیبر میں، ایک حارث میدان غدیر میں۔ بھائی حارث میدان خیبر میں اللہ کا دشمن، اس کا قاتل کون؟ ارے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی تاریخ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بھائی ایک حارث میدان خیبر میں اللہ کا دشمن، اس کا قاتل کون؟ علی۔ ایک حارث میدان غدیر میں علی کا دشمن، اس کا قاتل کون؟ ارے نہیں پہنچے آپ۔ اللہ۔ بھئی ایک حارث میدان خیبر میں، ایک حارث میدان غدیر میں، میدان خیبر میں اللہ کا دشمن، میدان غدیر میں علی کا دشمن۔ گویا اللہ اور علی میں معاہدہ ہو گیا، پروردگار میرے دشمن کو تو قتل کر، میرے دشمن کو میں قتل کروں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ولایت کے دشمن
معاہدہ ہو گیا خدا میں اور علی میں کہ پروردگار میرے دشمن کو تو قتل کر دے، تیرے دشمن کو میں قتل کر دیتا ہوں۔ ایک ولایت کی بات ہے، علامہ کمال صاحب کی ایک جملہ ہے کہ ولایت علی ہماری ماں ہے، ماں۔ ارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا۔ آپ کہیں گے دلیل، تو دلیل سنیے۔ لوگوں نے جناب سلمان فارسی سے طنز کرتے ہوئے کہا، سلمان تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سلمان تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ سلمان تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ جس گلی سے سلمان گزرے لوگ طنز کریں، سلمان تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ جس گلی سے سلمان نکلے لوگ طنز کرتے ہوئے کہیں سلمان فارسی سے، سلمان تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ جناب سلمان فارسی بارگاہ رسالت میں پہنچے، چہرہ اترا ہوا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کیا ہوا سلمان؟ کہ اللہ کے نبی لوگ بار بار پوچھتے ہیں سلمان تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ سلمان تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ مولا نے کہا سلمان سنو، اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ سلمان تمہارے بابا کا کیا نام ہے تو کہیے گا سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام۔ ارے اسلام باپ ہو سکتا ہے، ولایت علی ماں نہیں ہو سکتی ہے؟ اسلام باپ ہو سکتا ہے، ولایت علی ماں نہیں ہو سکتی۔ حدیثیں تو آپ سمجھ میں آئے گی رسول نے کیوں کہا تھا، ارے ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اور اس ماں کا اور ولایت جو ماں ہے اس ماں کا رشتہ کیا ہے؟ اس ماں سے اس ماں کا رشتہ سنیے۔ شیخ یعقوب کلینی نے اصول کافی میں روایت نقل کی، چھٹے امام نے کہا جب بھی اپنے دل میں ہمارے دادا کی ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو، اپنی ماں کے حق میں دعا کرو کہ تمہاری ماں نے تمہارے امر میں خیانت نہیں کی۔ ولایت علی ہماری ماں ہے، ماں۔ توجہ کیجئے گا، اب سمجھ میں آیا رسول نے کیوں کہا تھا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ توجہ کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں تو پھر ماں کے مطلب یزید کی ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہوگی، معاویہ کی ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہوگی۔ رضا سرسوی صاحب مرحوم خدا غریق رحمت کرے، غدیر کے موقع پہ نجف آئے تھے جناب امیر کے حرم میں، انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا اور اس بات کا جواب ہے اس میں کہ جو بنایا تھا غدیر خم مولا کے لیے یہ وہی منبر ہے، ہر بچے کو بتلاتی ہے ماں تو ایسی ہی ماں کے ہے قدموں تلے جنت رضا، یوں تو کہنے کے لیے ہندا بھی کہلاتی ہے ماں۔ یوں تو کہنے کے لیے ہندا بھی کہلاتی ہے ماں، اس لیے کہ یہ تو نجس ہیں اور اتنے برے ہیں۔ ایک کتاب شیعہ اور جابر حکمران، یزید کا بیٹا معاویہ ثانی، توجہ کیجئے گا بات آ گئی ہے پھر غدیر کی طرف۔ معاویہ ثانی جب مروان نے اور معاویہ ثانی کی ماں نے زبردستی معاویہ ثانی کو یعنی یزید کے بیٹے کو تخت پر بٹھایا تو جب وہ مسجد دمشق مسجد کہتے ہیں یزید کے دربار کو، جامع موویہ اس کا نام رکھ دیا گیا، جب وہ اس کے منبر پر پہنچا تو اس نے جانے کے بعد کہا لوگوں میں منبر پہ نہیں بیٹھوں گا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو تخت خون حسین میں ڈوبا ہو، نہ جانے کہاں ہے آپ، جو تخت خون حسین میں ڈوبا ہو میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ سنیے گا، ایک مرتبہ معاویہ ثانی نے کہا لوگوں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ابو سفیان
ہمارا دادا اور معاویہ ہمارا دادا، یزید میرا باپ ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک مرتبہ جملے سنیے گا، میں نے کہا کتنے بڑے دشمنان اہل بیت، توجہ آخری آدمی تک سے۔ معاویہ ثانی کی ماں سائیڈ میں کھڑی تھی، اس نے چیختے ہوئے کہا اے معاویہ ثانی، کاش کہ تم میرے یہاں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش کہ تم میرے، توجہ کیجئے گا دبے الفاظ میں، کاش کہ تم میرے جسم کا وہ نجس خون ہوتا اور میرے جسم سے خارج ہو گیا ہوتا۔ معاویہ ثانی کے جملے سنے، معاویہ ثانی نے کہا اماں کاش ایسا ہی ہوتا، میں وہ نجس خون ہوتا اور تیرے جسم سے خارج ہو گیا ہوتا، اس لیے کہ یزید، معاویہ، ابو سفیان سے رشتہ داری ہونا نجس خون ہونا بہتر ہے۔ کاش ایسا ہی ہوا ہوتا، میں وہ نجس خون ہوتا اور تیرے جسم سے خارج ہو گیا ہوتا، اس لیے کہ ابو سفیان، معاویہ اور یزید سے رشتہ داری ہونا نجس خون ہونا بہتر ہے۔ اتنے برے ہیں دشمنان اہل بیت۔ ارے جس تخت پر یزید کا بیٹا نہ بیٹھے، لوگ کہتے حسین حکومت کے لالچ میں نکلے تھے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ارے جس تخت پر یزید کا بیٹا نہ بیٹھے، حسین اس تخت کے لیے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا ولایت علی ہماری ماں ہے، ماں، توجہ کیجئے گا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ سے 3 گنا زیادہ حق ہے ماں کا، توجہ کیجئے گا، ماں سے 3 گنا زیادہ، باپ سے 3 گنا زیادہ۔ اب ادھر متوجہ رہیے، بات ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ بھی ٹائم نہیں ہوا، توجہ کیجئے گا، ادھر توجہ کیجئے گا۔ ماں سے باپ سے 3 گنا زیادہ حق ہے ماں کا، اسی لیے تو رسول نے کہا تھا نا، میں نے کہا ولایت علی ہماری ماں ہے، ماں، اسی لیے تو رسول نے کہا تھا جو ماں کا دل دکھائے گا وہ خدا کے عذاب میں آئے گا۔ یہ ولایت علی ہماری ماں ہے، ماں۔ بس ولایت پر ایک چھوٹا سا واقعہ اور رفت مصاحب۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، بس ایک چھوٹا سا خلیفہ پہ ہی اسی سے متصل گفتگو اور رفت مصاحب۔ ہارون رشید اس کا زمانہ ہے اور 7ویں امام کے ایک غلام ہیں، اور غلام کی ایک کنیز ہے جن کا نام ہے حسنیہ۔ حسنیہ نے ایک دن کیا دیکھا کہ امام کے غلام، حسنیہ کے آقا امام کے غلام پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسنیہ نے کہا آقا میں نے آج تک کبھی بھی آپ کو اتنا پریشان حال نہیں دیکھا، آپ پریشان حال کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا حسنیہ مسئلہ یہ ہے کہ اب گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں، کوئی سورس آف انکم کا ذریعہ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ تجھے آزاد کر دوں۔ حسنیہ نے کہا حضور مجھے آزاد نہ کیجئے گا، اس لیے کہ میں آپ ہی کے گھر سے در آل محمد تک پہنچی ہوں۔ حضور میں آپ کو سورس آف انکم کا ایک ذریعہ بتاتی ہوں۔ کہ کیا؟ کہ حضور آپ مجھے لے کر ہارون رشید کے دربار میں جائیے، ہارون رشید سے کہیے گا میں اپنی کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید پوچھے اس کی قیمت، تو کہیے گا 1 لاکھ سونے کی اشرفیاں۔ ہارون رشید پوچھے ایک معمولی سی کنیز اتنی زیادہ قیمت، تو کہا حضور بس آپ اتنا کہیے گا، اپنے مولویوں کو بلوا لے اور میری کنیز سے بحث کروا لے۔ یہ بولے گی غدیر کی طرف سے، وہ بولیں گے ثقیفہ کی طرف سے۔ انہوں نے ایسے ہی کہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچے، کہا کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں، کہا قیمت 1 لاکھ سونے کے اشرفیاں، اتنی زیادہ قیمت، کہا اپنے مولویوں کو بلوا میری کنیز سے بحث کر، بہت جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب کہا اچھا۔ ہارون رشید نے سوچا بھئی یہ کنیز، اسے کیا نالج ہوگی، کیا معلومات ہوگی، اسے کیا علم ہوگا؟
اس نے اپنے دربار کے چھوٹے موٹے مولوی جو کھانے پینے پر رہتے ہیں انہیں بلوایا. اب جو حرام و حلال تو بحث ہوئی, اب جو حسنیہ نے جواب دیے, ایسا لگتا تھا جیسے خانہ کعبہ کے طاقوں سے بت گرائے جا رہے ہیں. ہارون رشید سمجھ گیا بھئی یہ عام عورت نہیں ہے, یہ خاص عورت ہے. ارے مکان والی ہے, میدان والی نہیں ہے. اب اس نے اپنے دربار کے سب سے بڑے مولوی کو بلوایا جس کا نام تھا ابراہیم. اب ابراہیم کے پاس ایک شخص پیغام لے کر پہنچا. ابراہیم سو رہا تھا, دق الباب کیا. ابراہیم نیند سے اٹھا, کہ کیا ہوا؟ کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. کہ اچھا, کہا کہ کیوں؟ کہ مسئلہ یہ ہے, ایک کنیز ہے تو ایک کنیز, لیکن کوئی اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہا ہے. اس نے کہا میں اس وقت کا سب سے بڑا عالم اور ایک کنیز, جاؤ ہم نہیں آتے. آنے والے نے کہا حضور حکم شاہی لے کر آیا ہوں, اگر نہیں چلے تو آپ کا وظیفہ بند ہو جائے گا, آپ کا وظیفہ بند ہو جائے گا. کہ اچھا یہ مسئلہ. اب فوراً اس نے کہا چلو. اب جو چلے نا دونوں, اب جو چلے, ادھر سے چلا ابراہیم, ادھر سے چلی حسنیہ چلی اہل بیت کے ابابیل کی طرح. اور توجہ کیجئے گا, ابراہیم چلا ابرہا کے لشکر کے ہاتھیوں کی طرح. اب جو دونوں آ کر بیٹھے نا, بس 2 سے 3 منٹ رکھتے مسائل. اب جو دونوں آ کر بیٹھے, تھا بہت چالاک ابراہیم. تھوڑے سے جو نا کنفیوز کر رہے ہیں ادھر بات سے, ادھر رکھ کے میں ٹائم سے ختم کر دوں گا. ایک سلوات اور پڑھیں ذرا محمد والے محمد. ابراہیم تھا بہت چالاک. ہارون رشید کا دربار. ابراہیم نے کہا حسنیہ تم جب پوچھو گی پہلے میرے سوال کا جواب دو. کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو بتاؤ. کہ یہ بتاؤ عباس ابن عبد المطلب, ہارون رشید جن کی نسل سے ہے, عباس ابن عبد المطلب اور جنہیں تم مولا کہتی ہو علی, دونوں پہلے خلیفہ کے دربار میں پہنچے. عباس نے کہا, عباس حضرت عباس نہیں بلکہ عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا. عباس ابن عبد المطلب نے کہا میں وارث رسول. علی نے کہا میں وارث رسول. یہ بتاؤ ان میں صحیح کون, غلط کون, حق پہ کون, باطل پہ کون؟ توجہ کیجئے گا. اس نے یہ جال بنا تھا. یہ جو ہارون رشید ہے یہ عباس ابن عبد المطلب کی نسل بنی عباس کا. اگر یہ عباس کو غلط کہے تو ہارون رشید تلوار نکالے اور اس کی گردن کٹوا دے کہ میرے دربار میں میرے دادا کو برا کہتی ہے. اگر یہ علی کو غلط کہے تو اس کا ایمان چلا جائے. اس نے جال بنا تھا. علی کی چاہنے والی, علی کی محبہ, ارے جس کا آنا جانا اہل بیت کے گھر پہ ہو, انہوں نے کہا اچھا یہ سوال پوچھو. ہاں بتاؤ کہ عباس حق پر یا علی حق پر, عباس صحیح یا علی صحیح؟ اس نے کہا حضور یہ بتاؤ وہ جو قرآن میں ذکر ہے ایک کے پاس 2 لوگ اپنا مقدمہ لے کر آئے تھے, ان میں حق پہ کون, باطل پہ کون, صحیح کون, غلط کون؟ کہا اچھا تم نبی جناب داؤد کی بات کر رہی ہو. کہاں؟ کہ یہ بتاؤ جناب داؤد کے پاس جو 2 لوگ اپنا مقدمہ لے کر آئے تھے ان میں حق پہ کون, باطل پہ کون, صحیح کون, غلط کون؟ کہ حسنیہ توبہ کرو, شرم کرو. ارے وہ دونوں نیک, وہ دونوں اچھے, وہ دونوں صحیح. کہ پھر وہ اپنا مقدمہ لے کر کیوں آئے؟ کہ وہ دونوں فرشتے تھے. کہ جب فرشتے تھے, ادھر متوجہ رہیے گا, کہ جب فرشتے تھے تو اپنا مقدمہ لے کر کیوں آئے؟ کہ وہ جناب داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے. کہ جیسے وہ دیونے نے دونوں حق پر جناب داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے, ویسے ہی علی اور عباس دونوں نے دونوں حق پر خلیفہ کی تنقید کے لیے آئے. بس میں نے ختم کی گفتگو. حسنیہ نے کہا حضور یہ بتاؤ 40 منٹ ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ حسنیہ نے کہا حضور آپ نے یہ سوال تو پوچھ لیا, متوجہ رہیے گا, آپ نے یہ سوال تو پوچھ لیا کہ عباس نے کہا میں وارث رسول, علی نے کہا میں وارث رسول. کہ یہ بتائیے جنہوں سے کہا
انہوں نے کیا کہا؟ پہلے خلیفہ نے بھائی انہوں نے کیا کہا کہ حسنیہ اس بات کو جانے دو، چھوڑو۔ حسنیہ نے کہا حضور پوچھے بغیر چین نہ لوں گی، کہ بتائیے کہ حسنیہ جانے دو، ہماری طبیعت خراب ہے، اب ہم جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا بیٹھو، دیکھو حسنیہ کیا پوچھتی ہے، بھئی مال بھی ہمیں سے لو اور ذلیل بھی ہمیں کو کرواؤ، حسنیہ کے سوال کا جواب دو۔ حسنیہ نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ پہل جب عباس نے کہا میں وارث رسول، علی نے کہا میں وارث رسول، کہ پھر خلیفہ نے کیا کہا؟ کہ خلیفہ نے کہا بھئی میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کانوں سے سنا ہے، رسول کہتے رہتے تھے میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے۔ توجہ آخری آدمی تک سے۔ کہ پھر عباس نے کیا کہا؟ کہ عباس اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عباس نے کہا ارے تیرے پاس مقدمہ لایا کون ہے؟ ہم تو پوچھنے آئے تھے، جب ہم چچا ہو کر وارث نہ بنے تو کہاں سے آ رہا؟ بھائی ہم تو بس آخری جملے، اس واقعے کا وقت ختم ہو چکا، آخری جملے ہیں کہ عباس نے کہا بھائی ہم تو پوچھنے آئے تھے، جب ہم چچا ہو کر اور بڑے ہو کر اور بزرگ ہو کر جب ہم وارث نہ بنے تو کہاں سے آ گیا؟ حسنیہ نے کہا حضور بس ایک سوال، چھوٹا سا سوال رکھتے مسئلہ، کہ حضور بس ایک سوال، آپ نے پوچھ لیا اب میں پوچھتی ہوں، کہاں پوچھو؟ کہ حضور یہ بتائیے، توجہ، کیا رسول نے اپنے بعد اگر جملہ سمجھ گئے تو خدا کی قسم کوئی انسان خاموش نہ بیٹھے گا، کہ یہ بتائیے کیا رسول نے اپنے بعد کسی کو جانشین بنایا تھا؟ جملہ سنیے گا لطف آئے گا۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے، کہ پھر کیا رسول کے بعد امت نے کسی کو چن لیا؟ کہ حضور یہ بتائیے، جملہ سنیے گا بہت آسانی سے کہوں گا لیکن آخری آدمی تک سے توجہ، کہ حضور یہ بتائیے رسول نے نہ بنا کے غلطی کی یا امت نے بنا کے غلطی کی؟ بس میں نے ختم کی گفتگو۔ بھئی اب پھنس گئے، جس طرح سے انہوں نے حسنیہ کے لیے جال بنا تھا اسی طریقے سے حسنیہ نے ان کے لیے جال بنا۔ بھئی انہوں نے کہ اگر عباس کو غلط کہے جان جائے، رسول کو غلط کہے تو ایمان جائے، اسی طریقے سے حسنیہ نے جال بنا۔ اگر یہ کہے کہ رسول نے نہ بنا کے غلطی کی، ہارون رشید تلوار نکالے، یہی دربار میں اس کے گلا کٹوا دے کہ میرے دربار میں اللہ کے نبی کو غلط کہتا ہے۔ اگر یہ کہے کہ امت نے بنا کے غلطی کی تب بھی اس کا ایمان جائے، اس لیے کہ خلفائے راشدین کو حق پر جانتے ہیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑے، کہا بھیا ہم تو ہار مانتے ہیں اور ہم تو بس اب اپنے گھر واپس جاتے ہیں۔ آخری جملہ اور ربط مسائل کیا کہا؟ کہ رسول نے نہ بنا کے غلطی کی، کہ رسول نے کسی کو بنایا تھا، وہ آخری جملہ۔ ہم نے فرش اعلیٰ بچھایا، کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ ہم نے مجلس کی، کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ ہم نے علم اٹھایا، بدعت۔ ہم نے تعزیہ اٹھایا، بدعت۔ ہم نے ماتم کیا، بدعت۔ ہم نے کہا بدعت کہتے کسے ہیں؟ کہ بدعت کہتے ہیں بدعت وہ کام ہے جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو۔ ہم نے کہا تمہارے مطابق سب سے پہلی بدعت تو سقیفہ بنی ساعدہ میں شروع ہوئی، ارے جب رسول نے جانشین بنایا نہ تھا تو تم نے کیوں بنایا؟ جب رسول نے جانشین بنایا نہ تھا تو میٹر بہت زیادہ تھا، وقت ہو گیا، تم نے کیوں بنایا؟ تو ولایت علی ہماری ماں ہے، انسان کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور ولایت علی ہماری ماں ہے۔ میں نے کہا نا غدیر میں اٹھا کر بتایا یہ مولا ہے۔ امام حسین کو ممبر پہ اٹھا کے دکھایا مسجد میں، اسے پہچان لو یہ میرا حسین ہے۔
ہر جگہ رسول اللہ نے بار بار تعارف کرایا، انہیں پہچان لو، انہیں پہچان لو، لیکن لوگوں کے دلوں میں حسد اتنا زیادہ تھا، ان کے دل مردہ ہو چکے تھے۔ لوگوں نے رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، دختر رسول کے دروازے پر آگ لگا دی، امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا، امام حسن کو زہر سے شہید کر دیا گیا، اور کربلا میں تو قیامت ہو گئی۔ اور ظالموں نے فقط کربلا پہ اکتفا نہیں کیا، روایت کہتی ہے، امام سجاد کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک لے کر گئے، امام کہتے ہیں میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے اور چھالوں میں کانٹے پیوست ہو گئے تھے۔ عزادارو روایت کہتی، امام سجاد کہتے جب ہمیں بازار شام میں لے جایا گیا تو ہمیں اس طرح کھینچتے تھے جیسے میں بغیر مالک کا غلام ہوں۔ عزادارو روایت کے فکرے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ باب ساعت پر پہنچا، اندر سے حکم آیا کہ قافلے کو روک دیا جائے، ابھی دربار سجایا جائے گا۔ امام سجاد کہتے میں دونوں پیر پھیلا کے بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ میری 4 سال کی بہن سکینہ آگے بڑی، سکینہ نے کہا بھیا آپ یہ پیروں کو پھیلائے ہوئے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا سکینہ ارے میرے پیروں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے ہیں۔ امام کہتے میری 4 سال کی بہن نے اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے آبلوں سے ایک ایک کانٹے کو باہر نکالا۔ امام کہتے اے کاش ارے میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے، میں بھی ارے سکینہ کے آبلوں سے کانٹوں کو باہر نکالتا۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ روایت کے فکرے ہیں کہ جب یزید کے سامنے اس قافلے کو لے جانے کا حکم دیا گیا، کہتے ایک مرتبہ حکم ہوا اٹھو اٹھو حاکم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ امام کہتے جیسے ہی ہم نے اٹھنا چاہا شمر آگے بڑھا، شمر نے کہا رکو رکو ارے حاکم کا سامنا ہے، رسن لائی جائے۔ امام کہتے یہی وقت تھا، ارے 12 گلے تھے، ایک رسن تھی، علی کی بیٹی زینب ارے کھڑی ہو کے نہیں چلتی تھی، بیٹھ کر چلتی تھی، اس لیے کہ جب زینب کھڑی ہوتی تھی ارے سکینہ کا دم گھٹتا تھا۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ جب یزید کے سامنے یہ قافلہ پہنچا ہے نا، مقاتل کے جملے ہیں، شہزادی زینب بیبیوں کے پیچھے چھپنے لگی۔ ایک مرتبہ یزید نے تخت سے کہا یہ کون مغرور خاتون ہے ارے جو بیبیوں کے پیچھے چھپ رہی ہے؟ شمر نے کہا ہاذہ زینب بنت علی۔ شہزادی کہتے اے کاش ارے میں اس وقت مر گئی ہوتی، ارے جب نام محرموں کے سامنے میرا نام لیا گیا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا شیب ہم نے سنا ہے کوئی حسین کی 4 سال کی بچی بھی ہے، شیب ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، ارے بیبیوں کے درمیان سے ایک 4 سال کی بچی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا یزید کے سامنے کیا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا تمہارا نام ہم نے سنا ہے، سکینہ ہے، اور سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ یزید نے کہا میں تو تب جانوں تم اپنے پاپا کو آواز دو، تمہارے پاپا کا سر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں 4 سال کی بچی نے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، ایک مرتبہ کہا میرے غریب پاپا، میرے مظلوم پاپا، پاپا ارے یزید ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے۔ عزادارو سر حسین ارے ہوا میں پرواز ہوا، آغوش سکینہ میں آیا۔ روایت کے جس سکینہ نے منہ
रख दिया। एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ा, शिमर ने सरे हुसैन को सकीना से छीनना चाहा, अरे बच्ची सर को नहीं देती। रिवायत की थी शिमर ने सर को छीना, एक तख्त में लिया, आगे बढ़ा, यजीद के तख्त के नीचे यजीद के कदमों में सरे हुसैन को रखा। एक मर्तबा यजीद ने एक छड़ी उठाई, अरे दंदान मुबारक हुसैन पर छड़ी मारना शुरू की। एक मर्तबा ज़ैनब उठी, कहा है यजीद, अरे तो उसकी बेहुरमती करता है, अरे जहाँ रसूल पोसे दिया करते थे। एक मर्तबा अज़ादार शोर हो गया, अरे ये नवासे रसूल है, बस मैंने खत्म किए मसे। रिवायत कहती है जब कैद खाने में बंद कर दिया गया, सकीना एक रोज सैयद सज्जाद के करीब आई, आने के बाद कहा भैया भैया जुम्मन सुनिए, कब भैया मेरी एक वसीयत है। कब वो क्या? कब भैया मुझे कफन न देना, भैया मुझे बगैर कफन के दफन करना। कब बहन क्यों? कब भैया मेरा पापा बगैर कफन के दुनिया से रुखसत हुआ। कब भैया मेरी एक वसीयत और है। का क्या? कब भैया इसी जले हुए कुर्ते में दफन करना। का क्यों? का भैया हश्र के मैदान में मैं दादी जहरा को ये जला हुआ कुर्ता दिखाऊंगी, कहूंगी दादी अरे बाप के पापा की उम्मत ने हमारा ये हाल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि। परवरदिगार आलम हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम हमें कायम आले मोहम्मद के अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर कुल मोमिन और मोमिनात के लिए इरसाल फरमा।